اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ آنے والے تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، نیا اصیل مرغا یا مرغی خریدنے سے پہلے کچھ ضروری پوائنٹس، کچھ اہم باتیں آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو آج کا جو ٹاپک ہے بہت خاص ٹاپک ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے آخر تک دیکھیں تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی ویڈیو خاص کر ان شوقینوں کے لیے ہے، ان دوستوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو نیا شوق کر رہے ہیں، جن کو شوق کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک اچھا اصیل مرغا یا مرغی خریدنے سے پہلے کون سی باتیں دیکھی جا سکتی ہیں، کون سے پوائنٹ چیک کیے جا سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو تصویر میں آپ کو مرغا نظر آ رہا ہے۔ یہ مرغا چلنے پھرنے، کھانے پینے میں لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں چھوٹا سا فالٹ بھی ہے۔ فالٹ کیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو بنانے کا آج مقصد یہ تھا، مارکیٹ میں بہت زیادہ دھوکہ ہے، لوگ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں، آپ کو بیمار اور خراب چیز دے دیتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ ایک اچھا اصیل مرغا یا مرغی خریدنے سے پہلے کون سی باتیں دیکھی جا سکتی ہیں، کون سے پوائنٹ چیک کیے جا سکتے ہیں۔ میں سالت کی یہاں پہ بات نہیں کر رہا، سالت کے لحاظ سے سر کے تاج سے لے کے چونچ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میں نے آپ کو تفصیلاً ویڈیو دی ہوئی ہیں۔ آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ دوستو آج میں سالت پہ بات نہیں کر رہا، آج میں فالٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مرغا ہے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، چلنے پھرنے، کھانے پینے سے ہر لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں فالٹ بھی ہے۔ فالٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اس کے پوٹے والی جگہ ہے۔ مرغا جب میرے ہاتھ میں آیا ہے، اسے میں نے چیک کیا ہے، ہاتھ کی مدد سے مجھے فیل ہوا ہے، جیسے میں روٹین میں چیک کرتا ہوں، ہاتھ کی مدد سے مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ اس کے پوٹے سے کوئی پتھر نما چیز باہر آئی ہوئی ہے۔ یہ اس کے بالکل پوٹے والی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شیپ آپ دیکھیں جیسے پتھر ہوتا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سخت ہے اور پتھر نما یہ چیز ہے، لیکن یہ پتھر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ چھوٹا سا یہ بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جو یہ مرغا لے کے آیا ہے، پیسے اس سے کسی نے لے لیے ہیں اور اس کو بیمار اور خراب چیز اس نے دے دی ہے۔ دوستو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ اس طرح آپ نقصان بھی کر سکتے ہیں، آپ کا پرندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور مرغا ہے، یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مرغا یہ بھی ٹھیک ہے، چلنے پھرنے، کھانے پینے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی فالٹ ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس میں کیا فالٹ ہے۔ دوستو ان دونوں کے فالٹ کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جو سمجھنے والی چیز ہے، سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے، آپ جب بھی اصیل مرغا یا مرغی خریدیں، کسی شوقین کے گھر سے خریدیں۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی شوقین موجود ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، بندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس چیزیں موجود ہیں۔ آپ شوقین کے گھر سے جب بھی خریدیں گے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کو فالٹ والی چیز نہیں دے گا۔ ہاں وہ آپ کو مہنگی ضرور دے گا، کیونکہ آپ جب بھی کسی شوقین کے گھر سے کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ آپ کو مہنگی ضرور دیتا ہے، لیکن چیز فالٹ والی نہیں ہوتی۔ اگر اس میں کوئی فالٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح مسئلہ مسائل ہوتا ہے جو پہلے سے اس کے پاس سے آپ کے پاس جاتا ہے، تو وہ آپ سے واپس بھی کر لے گا۔ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنے جیب خرچ سے وہ شوق کر رہے ہوتے ہیں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ منڈی سے یا آگے پیچھے سے وہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جہاں سے ان کو سستی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں میں فالٹ بھی ہوتا ہے۔ منڈی میں زیادہ تر جو پرندے ہیں وہ فالٹ والے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے پرندے فالٹ والے ہوتے ہیں، کچھ مجبور بھی آ جاتے ہیں جو کم پیسوں میں چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر جو منڈی میں چیزیں آتی ہیں وہ فالٹ والی ہوتی ہیں۔ مرغیاں انڈے نہیں دے رہی ہوتی، یا پھر مرغے کراس نہیں کر رہے ہوتے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں منڈیوں میں آ کے سیل کرتے ہیں۔ آپ جب کسی شوقین کے گھر سے لیتے ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کے بہن بھائی کیسے ہیں۔ تو اس کے برعکس جب آپ منڈی سے یا کسی ایسی جگہ سے چیز لیتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہے، آپ کو کسی چیز کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ آپ جب بھی باہر کسی جگہ سے کوئی چیز خریدیں تو کوشش کریں کہ اس کے تاج سے لے کے پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو تسلی سے دیکھیں۔ اس کے چلنے پھرنے، کھانے پینے میں اگر پرندہ بیمار ہے، سست ہے، ڈھیلا ہے، یا اس کو کوئی دانے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں، تو ایسے پرندے ہرگز نہ خریدیں۔
کیونکہ جو سمجھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو پرندے کو اگر کوئی فالٹ آ بھی جاتا ہے وہ اس کو ریکور کر لیتا ہے یا ریکور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو تصویر میں آپ کو اس مرغے کا یہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اس مرغے میں کیا فالٹ تھا؟ چھوٹا سا نشان تھا، بھلے یہ مرغے آپس میں لڑے ہیں یا کچھ چھوٹا سا ایسے زخم ہوا ہے، چھوٹا سا نشان پڑا ہے جس سے اس کا چہرہ بری طرح متاثر ہو گیا، اس کا چہرہ پھول گیا ہے، اس میں پیپ پڑ گئی ہے، جبڑے کے اندر تک یہ چہرہ اس کا چرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوست ہے، یہ مرغا اس کے پاس کسی دوست کی طرف سے ایسے ہی گفٹ کے طور پہ آیا ہے، لیکن اگر یہ نہ سمجھتا ہوتا یہ چیز ریکور بھی نہ ہوتی اور یہ نقصان اٹھاتا۔ اور یہ چیز اس کے دو طریقے ہیں، کٹ لگا کے اس کی پیپ نکالی بھی جا سکتی ہے، دیکھ سکتے ہیں تصویر میں آپ، یہ جبڑے کے اندر تک جبڑا ہے اس کا یہ چرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کٹ لگا کے اس کی پیپ نکالی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا سمپل سا علاج ہے، انسانوں کے میڈیکل سٹور سے موت کے لیے منہ کے اندر جو انسانوں کے دانے وغیرہ یا کوئی زخم یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو یہ اس طور پہ یہ استعمال ہوتی ہے۔ یہی ٹیوب آپ اپنے پرندے کے منہ میں لگا سکتے ہیں، زہر بات یا اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں تو پیپ پڑ جائے منہ میں یا مرغے کا منہ اندر سے خراب ہو تو یہ موت کے جو ٹیوب ہے یہ آپ مرغے کے منہ کے اندر لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کا مرغا ریکور ہو جاتا ہے، 2-3 دن کے اندر مرغا آپ کا ریکور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صبح شام دوپہر 3-4 بار دن میں آپ یہ لگا لیں، ٹھیک ہے، آپ کا مرغا ریکور ہو سکتا ہے اس سے۔ دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جب بھی مرغا باہر سے خریدیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں اگنور نہ کیا کریں، پوری تسلی کریں، مرغے کے تاج سے لے کے چونچ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کی تسلی کریں، کوئی کٹ وغیرہ، کوئی زخم وغیرہ، دانے وغیرہ، پرندہ سست نہ ہو، ڈھیلا نہ ہو، ہر چیز کی تسلی کر کے آپ پھر مرغا یا مرغی خریدیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو چھوٹا موٹا کوئی فالٹ نظر بھی آتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یہ آپ میڈیسن لے جائیں، یہ نسخہ لگائیں، یہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اسے ہو جائے گا، اس طرح کا پرندہ آپ ہرگز نہ خریدیں۔ ٹھیک ہے، جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے، آپ ایسا پرندہ ہرگز نہ خریدیں۔ پوری تسلی کریں، پرندے کو چیک کریں، پرندے میں کوئی فالٹ نہ ہو، آپ پرندہ پھر خریدیں، بیمار نہ ہو، ہر چیز تسلی کر کے پھر آپ پرندے کو خریدیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو مرغا جو پٹھا جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے جو پوٹے پہ پتھر نما کوئی چیز ہے، یہ پتھر نما نہیں ہے دوستو، یہ مرغے آپس میں کہیں لڑے ہیں، اس کو کوئی کیل وغیرہ لگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ نشان ایسا بن گیا، کیل نما کوئی چیز بن گئی ہے، جیسے انسانوں کے چہرے پہ کیل وغیرہ نکل آتے ہیں، اس طرح کا یہ کیل نما چیز ہے۔ اس کیل کو دبا کے آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے، میں اس کو نکالنے لگا تھا لیکن وہ بچہ تھا جس کا مرغا تھا، اس نے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو دبا کے آپ باہر نکال سکتے ہیں، اگر زخم گہرا ہو جائے، بڑا ہو جائے تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک آدھا ٹانکا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ دوستو ایک نیا مرغا یا مرغی خریدنے سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں گی، آپ ان ساری چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہی میری آج کی آسان سی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔